معزز سامعین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا پورے قرآن میں 27 بار ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر 14 صورتوں میں متفرق مقام پر آیا ہے۔ آپ کے والد آپ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے اپنے دادا آزر کے گھر اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پرورش پائی۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بہت محبت تھی۔ اس وقت جب پوری قوم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہوئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، اس کٹھن وقت میں صرف لوط علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس چلے گئے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو سدوم بستی کی طرف بھیج دیا۔ یہ بحر مردار کے پاس ایک بستی تھی، تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی۔ یہ کافر قوم تھی، ان میں ایک بھی مومن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ یہ سب لوگ کافر تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق اور فاجر تھے، اور ان لوگوں نے ایسی برائیاں ایجاد کی کہ اسے پہلے کائنات میں کسی نے نہ کی تھی۔ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی شخص نے نہ کی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اس کام یعنی اغرام بازی اور جنسی بیرا روی کو قوم لوط نے ہی شروع کیا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ تو فطری چیز ہے اور بعض کہتے ہیں یہ جنات سے شروع ہوئی۔ بہرحال یہ گھناؤنا جرم اسی قوم سے شروع ہوا۔ فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے، مگر خاندان لوط کو ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہارے جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے ہی مقامات پر اس گناہ کی برائی اور خباثت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نہایت سنگین اور گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو، یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، اب یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی خباثتوں کا جتنا ذکر کیا ہے اور کسی قوم کا نہیں کیا۔ انہیں کافر، مجرم، جاہل اور حد سے بڑھنے والا کہا گیا ہے، کہیں فضول خرچ کرنے والے اور فاسد کہا گیا ہے۔ یہ تمام برائیاں ان میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی فحاشی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی جہان والے نے نہیں کی، کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور مجالس میں نہایت برے کام کرتے ہو۔ یہ لوگ اس قدر خبیث تھے کہ بھری محفل میں برے برے کام کرتے تھے، مثلاً سب کی موجودگی میں زوردار آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے، پھر اس حرکت پر ہنستے، غرض یہ کہ برائی کی تمام صفات ان میں موجود تھی۔ حضور پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ جھٹلاتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، میں بلا شبہ تمہاری طرف ایمانت والا پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اللہ اور تمام جہانوں کو پالنے والے کی ذمہ ہے۔ انبیاء کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کرتے رہیں، لہٰذا لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے،
لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ بس اس قوم کا جواب یہی ہوتا کہ اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ اسلام دشمن اور کافر قوموں کا جواب یہی ہوتا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ دوسری آیت میں ہے، لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن وہ ڈرانے والوں سے بھی جگرتے ہی رہے۔ چونکہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی، بے حیائی، فسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے، ان کے نزدیک پاکی اختیار کرنا بے معنی بن چکا تھا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کتنی ہی آیات میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے، اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے، سو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیں۔ آخر کار یہاں سے فرشتوں نے سدوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے تھے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک کہ ان کو نبی پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو۔ چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے سوچا، ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کریں گے۔ اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی، ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، میں نے چند جوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں باہر ہی سے دوسری طرف روانہ کر دیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکیں۔ چنانچہ ان سے بولے، اللہ کی قسم، زمین کی پشت پر اس سے خبیث اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی، اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا۔ آپ نے دوبارہ 112 اور پھر چوتھی بار بھی ان سے یہی بات کہی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے، وہ بھانپ لیں، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، انہیں بٹھایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہرے والے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ قرآن میں آتا ہے کہ لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور وہ اس سے پہلے فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔ ایک جگہ الفاظ ہیں، شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ وہ اس حد تک فاسق اور فاجر بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں۔ یہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تو لوط علیہ السلام نے انہیں روکنے کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ ان سے فرمایا، اے میری قوم، تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے اور اس کی بیویاں قوم کی مائیں، اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں۔ جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے، کہنے لگے، اے میری قوم، میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کر۔ کیا تم میں سے کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید میں آتا ہے، کہنے لگے، لوط،
تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ لوط کہنے لگے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ان کی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھی، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا، آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اور اس وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے، تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس میں اس قوم کو شک تھا، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا اے لوط نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، کہنے لگے اے لوط ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ جبرائیل اٹھے، انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اوندھے ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے ہم تجھ سے کل نپٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ فرشتوں نے کہا یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا اے لوط اپنے اہل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا، اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء میں فرماتے ہیں ہم نے اسے اور اس کے تمام اہل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بستی سے نکل گئے۔ پھر صبح ہوئی، روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا، اور صبح سویرے ہی انہیں ٹھہرنے والے عذاب نے آ لیا۔ بس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب کیسا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس مکمل بستی کو اکھیڑا اور آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، سب بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے، پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا دیا۔ ہر ایک کے لیے آسمان میں پتھر تیار تھا، بہرحال اس کو زمین پر دے مارا۔ اسی طرح یہ بستی سدوم بحر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی، اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ ان نشانات کو اسی لیے باقی چھوڑا گیا ہے کہ سارا جہان ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے۔